أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون। और हम तकलीफ नहीं देते किसी भी जान को मगर उसकी इस्तात के मुताबिक, और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलती है, और वो लोग बिल्कुल जुल्म नहीं किए जाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। एक बात तो ये है कि किसी भी जान पे हम उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये इस हवाले से बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि पिछली आयतों में कुछ वो लोग थे जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते, अल्लाह से किए हुए आग को तोड़ते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो नेकी में और भलाई में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने उस हवाले से ये बात इरशाद फरमाई है कि जो लोग नेकी करते हैं और भलाई में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोग भी ये काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाद लोगों को तो हम तक तौफीक दे दें और बाद को ना दें, ऐसी बात नहीं। हमने सबको एक जैसा बनाया है और एक जैसी तौफीक दी है। अब जो आदमी बढ़ना चाहता है नेकी में, खैर में, भलाई में, वो बढ़े, और दूसरे लोग जो हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी कहे अच्छा जी मेरी ताकत से तो बाहर है 5 नमाज़ें पढ़ना, और या कोई आदमी कहे जी मेरी ताकत से तो बाहर है महीने के रमजान के रोजे रखने। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने किसी पे भी बोझ नहीं डाला उसकी ताकत से ज्यादा। जितने भी शरीयत के अहकाम हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिन पे हर आदमी अमल कर सकता है। इसलिए लेकिन आगे फिर ये बात इरशाद फरमाई, वला दैना किताबुन यंतिकु बिल हक, और हमारे पास एक किताब है
جو بولتی ہے حق کے ساتھ. کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال. اور یہ اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. ینطق بالحق، جو ٹھیک ٹھیک بولے گا. اب یہ اب دونوں باتیں ممکن ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا یہ منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا مطلب یہ بڑی پکی بات ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نامہ اعمال جو اللہ نے تیار کرا رکھا ہے وہ خود ہمارے سامنے بولنا شروع کر دے. دونوں باتیں ممکن ہیں. قرآن بھی کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہمارا اس پہ منون ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہوگا. نامہ اعمال جو ہے، اور پھر ایک بات یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی کہ انسان کے جو کندھے ہیں ان پہ کرام الکاتبین موجود ہیں. دائیں پہ بھی اور بائیں پہ بھی نیکی کے اعمال دائیں فرشتہ لکھتا ہے اور جو برائی کے اعمال ہیں وہ بائیں فرشتہ لکھتا ہے. یہ تو ہے ایک گواہی جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. اور یہ گواہی بھی ایسی ہے جس کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جائے گا. انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جائے گا. اس لیے اس نامہ اعمال میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ہم چھوڑیں گے نہیں. جو انسان نے سانس لیا ہے نا، سانس، وہ بھی اس میں موجود ہوگا. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اپنی زبان سے کلام کرتا ہے وہ لکھی ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو انسان کام کرتا ہے وہ کام بھی لکھا ہے اس میں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. جو کام تم نے کیا، ایک آدمی وضو کرتا ہے تو وہ لکھا گیا. ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے چل کے، وہ مسجد میں چل کے جانا لکھا گیا. ایک آدمی کہیں اور سفر کرتا ہے، امریکہ جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے، حسین میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، اس کا جو جانا ہے، اس کی حرکت جو ہے، اس کے کام جو ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ صرف جو کلام ہے انسان کی یا جو زبان سے انسان بولتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، بلکہ انسان کے جو کام ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور ہر آدمی کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے نامہ اعمال دیکھ کے تو پریشان ہو جائیں گے. ان کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. کس بات پہ؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہائے افسوس، یہ نامہ اعمال کیسا ہے. یہ باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ ساری ہیں ہماری اصلاح کے لیے. ہم گناہوں سے بچیں، جو برے کرتوت کرتے ہیں ان سے بچ کے رہیں. جھوٹ بولنا بند کریں، دوسروں پہ ظلم کرنا بند کریں، دوسروں کے حقوق کھانے بند کریں، اور کرپشن کرنی اور رشوت لینی اور سود کھانی یہ بند کریں. یہ قیامت کے دن سارے کا سارا کچا چھٹا جو ہے نا آ جائے گا سامنے. اور جو اندر بیٹھ کے سازشیں ہوتی ہیں اور جو پروگرام بنتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو اندر بیٹھ کے باتیں ہوں گی وہ بھی ساری کی ساری اس نامہ اعمال میں لکھی ہوں. یہ جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں ہونی بھی ہیں ایسے، اور ان کا مقصد یہ ہے، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے. وارننگ ہے کہ جو کر رہے ہو یہ یاد رکھو، یہ سارا کچھ تمہارے سامنے آ جانا ہے. خواہ کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ساری کی ساری اس میں لکھی ہوں گی اور اس میں اس کا شمار موجود ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سارا کچھ اس میں موجود ہوگا. انسان کو یاد آ جائے گا، ہاں یہ میں نے کیا تھا، ہاں میں یہ گیا تھا، ہاں یہ میں نے ظلم کیا ہے، فلاں کا حق مارا ہے، فلاں بیوہ پہ میں نے ظلم کیا ہے، فلاں یتیم پہ ظلم کیا تھا میں نے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری سامنے آ جائیں. یہ بڑی سخت وارننگ ہے، اس کو ایسے جانے نہ دے. یہ جو نامہ اعمال کی تیاری ہے یہ سارے کا سارا ریکارڈ. اور پھر بات یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نامہ اعمال کی بات بھی بتا دی، لیکن صرف نامہ اعمال کی بات نہیں ہے جو تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی
اتنی گواہیاں ہوں گی قیامت کے دن ہمارے اعمال کے بارے میں، اتنی گواہیاں ہوں گی کہ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے نا کہ کسی بھی انسان پہ جو بلا یظلم ربوں کا احدہ، تیرا رب جو ہے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے اتنی گواہیاں ہو جائیں گی، اتنی گواہیاں ہو جائیں گی، کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ انسان تسلیم کرے ہاں یہ گناہ میں نے کیے تھے۔ انسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری گواہی جو ہے وہ زمین کی ہوگی، وہ بھی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی، یوم تحدث اخبارہا، کہ زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ، جس کمرے میں، جس کوٹھڑی میں، جس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی کام کیا ہوگا، وہ زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر بیٹھ کے سے یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کیا ہے، یہ دھوکہ کیا ہے، یہ فریب کیا ہے، یہ سازشیں کی ہیں، خواہ وہ کافروں کی ہوں یا مسلمانوں کی ہوں، بارے تہارے کے لیے ہے۔ یہ جو زمین ہے نا، زمین یہ نہ سمجھیں یہ بے جان چیز ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور پھر یہ جو ہمارے بزرگ تھے کہ وہ گزرتے گزرتے اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اتنی اونچی آواز سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اونچی آواز سے اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ تمہیں سناؤں، میں اس لیے اونچی آواز سے ذکر کرتا ہوں کہ میرے جو دائیں بائیں یہ دیواریں ہیں یا درخت ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دیں کہ ہاں اس نے ذکر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال کا حساب کرتے تھے نا، وہ روزانہ کرتے تھے یا ہفتے بعد یا مہینے بعد، جب بھی بیت المال کا حساب کرتے تو زمین کو مخاطب کر کے یہ کہتے کہ اے زمین دعا رہنا، میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا، حق کے ساتھ خالی کر رہا ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، قیامت کے دن گواہی دینی ہے تو نے۔ اور یہ بہت بڑی گواہی ہے، انسان زمین کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بچ جائے، بچنے والی بات نہیں ہے۔ انسان نہ فرشتوں سے بچ سکتا ہے، نہ اس زمین سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر تیسری گواہی جو ہے وہ انبیاء کی اور علماء کی گواہی ہوگی۔ انبیاء کی اور علماء کی گواہی ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جو مسئلے تھے ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، قرآن ہم تک پہنچا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم تک پہنچے نہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ یا اللہ تیرا پیغام من قوم تک پہنچایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیں، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیں تو اتنی بڑی سزا ہوگی کہ اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اگر کوئی چوری کرے گا تو چوری کا مال قیامت کے دن حشر میں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ جو رشوت اور سود کھایا ہے وہ سارے کا سارا بتایا جائے گا، وہاں وہ ساتھ آئے گا مال۔ اور پھر یہ تو گواہیاں ہیں جو بیرونی گواہیاں ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم بھی ہر بندے کے بارے میں ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ریکارڈ تیار ہو، فائلیں تیار ہوں، فائلیں تو اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ کا علم ہر بندے کے بارے میں، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک سارے اعمال خود اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بندے کے اعمال ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیں گے اور پھر اس سے سوال کرتے جائیں گے، تم نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ یہ بھی گناہ کیا تھا؟ ہاں یہ بھی کیا تھا۔ یہ بھی گناہ کیا تھا؟ یہ بھی کیا تھا۔ وہ سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، نیکیاں بھی اور گناہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ
اپنے علم سے، ریکارڈ سے نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے، اور بندہ اقرار کرے گا ہاں یا اللہ میں نے کیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے یا حدیث نے خود بتا دی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہی سٹرانگ جسے کہتے ہیں نا مضبوط گواہی، وہ خود انسان کے اپنے اعضاء کی اور اپنے جسم کی ہے۔ کوئی راہ فرار نہیں ہوگا انسان کے لیے۔ دو تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم اب بتاؤ یہ کام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ گناہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے حتی ما جاءوها شاہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے یہ گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ آپ اپنی آنکھ سے کسی عورت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ گواہی دے گی یا اللہ اس نے فلاں نگاہ سے اس عورت کو دیکھا تھا۔ صرف آنکھوں کے نہیں، کانوں سے جو کچھ سنا وہ کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ فلاں فلاں گناہ کی باتیں، گانا بنانا، موسیقی، جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ اسے سنا تھا۔ کان خود گواہی دیں گے۔ ابصارہم آنکھیں گواہی دے گی، جلودہم ان کے چمڑے گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، حدیث میں بھی آتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان جھگڑا کرے گا اپنے اعضاء سے۔ بڑا چالاک ہے انسان۔ میں نے تو ساری باتیں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، تو تم نے یہ باتیں کیوں بتائی اللہ کو؟ اپنے اعضاء کو ملامت کرے گا۔ لما شہدتم، تم نے کیوں گواہی دی میرے خلاف؟ قالوا، وہ اعضاء جو ہیں وہ پھر آگے جواب دیں گے۔ یہ سارا جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ بڑا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے یا آنکھ ہے یا کان ہے، یہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ تو جاسوس ہیں، جاسوس۔ انہوں نے جاسوسی کر رہے ہیں ہماری، اور انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے جا کے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ آنکھ ہماری ہے یا یہ کان ہمارے ہیں یا یہ ہاتھ اور پاؤں ہمارے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ یہ جس نے دیے ہیں نا یہ اسی کے ہیں۔ انہوں نے اسی کی بات ماننی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ معذور ہو جا، اس پہ فالج گر جائے، تو آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، سماع بھی بند ہو جاتی ہے، زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے، جب تک وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کرتے رہو تم، اس وقت تک یہ اعضاء کام کرتے ہیں۔ جب وہ پکڑتا ہے تو وہ پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اعضاء اللہ کی مانتے ہیں، ہماری نہیں مانتے۔ یہ جسم اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو میری مرضی اور میرا جسم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ دین کی یا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جس وجہ سے اس طرح کے ہردہ سرائیاں اور بکواس اور اس طرح کے بے عقلی اور جہالت کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے اور بے عقلی ہے۔ آگے اعضاء جو ہیں وہ پھر جواب دیں گے انسان کو، قالوا انطقنا اللہ، یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ بولیں گے اور یہ کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے بلایا ہمیں۔ الذی انطق کل شیء، جس نے دنیا میں تمہاری زبان سے باتیں نکلوائیں، تمہاری زبان کو بولنے کا حکم دیا، تمہاری زبان باتیں کرتے رہی، آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے۔ زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا، اس میں کون سی بات ہے آواز نکالنے والی؟ یہ ہاتھ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
आंख भी इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है, लेकिन हर हिस्से में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी अल्लाह के हुक्म से डली हुई। में अल्लाह ने खूबी बोलने की डाली है, वही खूबी अल्लाह ताला क़यामत के दिन रान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले इंसान की जो रान है, दाईं रान, ये गवाही देगी इंसान के खिलाफ। अल्लज़ी अंतका कुल्ला शय, वो जात जिसने हर चीज को बोलना सिखाया, बोलने का हुक्म दिया, उसी जात ने आज हमें हुक्म दिया है बोलने का, लिहाजा हम बोल रहे हैं। वहुवा खलक़कुम अव्वला मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, उसने पहली बार तुम्हें पैदा किया और ये याद रखो कि तुमने पलट के जाना है उसकी तरफ है। जो पहली बार पैदा कर सकता है वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। अब ये बातें जो हैं अल्लाह ताला ने बता दी सारी, इतनी ज्यादा गवाहियां होंगी क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ कि कोई भी इंसान अपने किसी गुनाह से, किसी जुर्म से इनकार नहीं कर सकेगा, ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह ने जुल्म किया है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो झगड़ा करेगी अल्लाह से, या अल्लाह तूने तो कहा है कि हम किसी पे जुल्म नहीं करते, या अल्लाह हमें तो दूसरों की गवाही मंजूर नहीं है, कोई हमारे अपनी गवाही जो है वो होनी चाहिए। इंसान ये झगड़ा करेगा अल्लाह से, उसमें फिर अल्लाह ताला जुबान पे मोहर लगा देंगे और इंसान के आज़ा को हुक्म देंगे कि बोलो तुमने क्या क्या कुछ किया था। उसके जवाब में आज़ा जो है वो गवाही देंगे। ये वो बात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलदैना किताब, हमारे पास एक नामा माल मौजूद है तुम्हारा, यंतिकु बिल हक, जो ठीक ठीक जो कुछ तुमने किया है, वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, कोई छोटी बात तुमने की होगी, बड़ी बात की होगी, वो सारी की सारी उसमें लिखी होगी। वहम ला युज़लमून, और किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। गवाहियां जब हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है जुल्म की तो कोई बात नहीं बाकी रह जाएगी। इंसान खुद एतराफ़ करेगा सारा कि हाँ ये सारे मैंने काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी, वो इसलिए ताकि कोई आदमी ये ना समझे कि जो फरिश्तों ने नामा माल तैयार किया है शायद उसने कोई हेराफेरी कर दी हो, उन्होंने मेरे गुनाह इतने ना हो और फरिश्तों ने अपनी तरफ से कोई गुनाह डाल दिए, या मैंने नेकियां की हो तो वो इन्होंने लिखी ना हो। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे नहीं हो। एक जो सांस लेता है ना, वह उससे माफी सुदूर, इंसान के सांस भी लिखे होंगे, और जो इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिशात हैं, दिल के जो इरादे हैं, दिल की जो नीयतें हैं, उससे वो भी निकाल ली जाएंगी। किस इरादे से तुमने ये बात कही, किस नीयत से तुमने ये बात कही, किस इरादे से घर से निकले थे। वहुम ला युज़लमून, और किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाज़ा, असल बात यह है कि इन लोगों के दिल जो ईमान नहीं ला रहे, अल्लाह अल्लाह के रसूल का इस्तेज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बातें बातें छांट रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि असल बात यह है कि इन लोगों के दिल फी गमरतिन मिन हाज़ा, इस हकीकत से नाआशना हैं, बेखबर हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। कौन सी हकीकत? ये नामा माल वाली, ये जो नामा माल हम तैयार करवा रहे हैं, इससे ये लोग गाफिल हैं, बेखबर हैं, लिहाजा ये ईमान नहीं ला रहे, इस्तेज़ा कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का इस्तेज़ा कर रहे हैं, अल्लाह का इस्तेज़ा कर रहे हैं, शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से कि इन्हें इस बात से गाफिल हैं ये। अब बात तो बड़ी सीधी सी अल्लाह ने फरमा दी कि जो भी इंसान गुनाह करता है ना, अगर उसको ये यकीन हो और इसके इल्म में हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन ये मेरे सामने आ जाएगा,
اور پھر اس کے مطابق مجھے اس کی سزا ملے گی، تو پھر انسان کوئی گناہ کرنے کی ہمت کر نہیں سکتا۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو لکھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا شریک ہے، کمزور ہیں بہت، اور وقت بڑا گزر گیا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہمارے ایمان واقعی کمزور ہیں بڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ سورہ نازل ہوئی، سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن جس نے معمولی سا بھی کوئی کام کیا ہوگا، خواہ نیکی کا یا برائی کا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانا چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، یہ اگر ہوا تو ہم تمہارے جائیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہر چھوٹا بڑا عمل جو ہے ہمارا لکھا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا جائے گا تو ہم تمہارے جائیں گے، کوئی آدمی بھی اللہ کے امتحان میں پاس نہیں ہو سکے گا۔ کیسے ہمارا چھٹکارا ہوگا، کیسے ہماری جان بچے گی؟ کھانا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس کے چھوٹے بڑے اعمال کوئی چھپا نہیں رہے گا، سارے چھوٹے بڑے اعمال دکھا دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کو معاف کرنا ہے، کس کو سزا دیں گے۔ جو اللہ سے یہ بات یہ ہے کہ انسان ساری زندگی کے نامہ اعمال کا حساب دے کے تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کا نامہ اعمال، ساری زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دن کا حساب دے کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دن میں انسان کتنے گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ساری جو مجموعی زندگی ہے اس کو دیکھیں گے، اس کی زندگی میں میرا خوف یا ڈر تھا یا نہیں۔ گناہ تو ہوں گے، ہر آدمی کے گناہ ہیں، ایسی تو بات وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا نا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی، اللہ ان کو معاف کریں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کریں، میں ان کے گناہ معاف کروں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کوئی قوم ایسی لے آئے گا جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ اس میں توبہ کی فضیلت، اللہ توبہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مجموعی زندگی دیکھنی ہے کہ انسان کی مجموعی زندگی میں 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی اللہ کے ڈر سے کس نے زندگی بسر کی ہے، یہ دیکھنا ہے اللہ۔ فلاں وقت حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور سفارشیں وغیرہ بھی ہوں گی، تو سفارش کریں گے اپنی جان پہچان کے لوگ۔ ہر آدمی دیکھے گا جنت میں جانے کے بعد میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں دوست، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ دیکھو جہنم میں جس آدمی کی آنکھ سے میرے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکلا ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ میرے ڈر کی وجہ سے جس آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلا ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ کلمہ پڑھا ہو اس نے، کلمہ توحید پہ قائم ہو، وہ مرتے ہوئے کلمہ توحید پہ مرا ہو، فرمایا جو اللہ سے ڈر کے جس نے زندگی بسر کی، اوہو یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے۔ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں، یا اپنے مفادات کے لیے نہیں، محض اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ساری زندگی میں انسان نے کتنا اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی۔ جس کی زندگی اللہ کے ڈر سے گزری
اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ دو خوف مسلط نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ دو خوف مسلط نہیں کریں گے۔ دنیا میں بھی انسان ڈرتا رہے، پھر آخرت میں بھی ڈر ہو اس کو، یا تو انسان دنیا میں بے خوف رہا تو پھر آخرت کا خوف اس کو برداشت کرنا پڑے گا، آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اور اگر دنیا میں وہ ڈرتا رہا اللہ سے تو پھر آخرت پہ اللہ خوف نہیں ڈالیں گے، آخرت کے خوف سے اللہ بچا لیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کا مجموعی طور پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ میرا تعارگزار تھا، کس نے میرا لحاظ کیا، کس نے میری شرم و حیا کی، کس نے میرے رسول کی شرم و حیا کی، اور کس نے زندگی جو ہے وہ نیک اور پاک اور تقوی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ ورنہ گناہ تو ہے ہی، اور گناہ جب تک معاف نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے جب تک کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نامہ اعمال کی تیاری ہے اس سے بے خوف ہیں۔ یہ ہے وجہ ان کے گناہوں کی۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں یہ بات بھی بتائی کہ جو لوگ اپنے نامہ اعمال سے غافل ہیں اور جن کو یہ یقین نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے نامہ اعمال آ جائے گا، وہی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت تو نازل ہوئی اس وقت کہ جب بیت اللہ شریف میں 2 یا 3 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور باتیں یہ کر رہے تھے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا یہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جو اونچی بات ہم کرتے ہیں وہ تو اللہ سنتا ہے، اور جو آہستہ بات کرتے ہیں وہ اللہ نہیں سنتا۔ اب یہی بات ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم دنیا میں جو گناہ چھپاتے تھے نا، تو یہ اس لیے نہیں چھپاتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہیاں آ جائیں گی، بلکہ تم اس لیے چھپاتے تھے دنیا میں اپنے گناہ کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ تھا اللہ کو نہیں پتہ چل رہا۔ بڑی بڑی مخلوق ہوگی قیامت کے دن، ہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حساب جانے گا، ہر ایک کا حساب لے گا، بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بڑے قصے کہانیاں لوگ بنا لیتے ہیں۔ آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میں نے آپ سے ایک پردے میں بات کرنی ہے۔ یہ قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے اور کتابوں میں لکھی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا بات کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دھیان لگا لیں گے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر امت سے کہیں گے کہ گزر جاؤ جاؤ جنت میں کرے گا۔ کیا تماشا ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو علم نہیں ہے ہمارے کرتوتوں کا، ہمارے گناہوں کا اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ ہم سے حساب کتاب کوئی نہیں لے گا۔ بس ایسی اللہ کے رسول جو ہیں وہ کہہ دیں گے چلو چلو نکل جاؤ، نکل جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نظر نیاز دے دو، 11ویں دے دو، لیں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا گمان تھا نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ جو تمہارا گمان تھا اس نے تم کو برباد کر دیا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اس نے تمہارا بیڑا غرق کیا، اس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ہمارا کوئی ریکارڈ تیار نہیں ہوگا، کوئی گواہی نہیں ہے ہمارے خلاف۔ فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے یا اسے غفلت، ایک تو ہے کہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اللہ نے غمرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا معنی ہے کہ غفلت،
इंसान बेतवज्जी करे, सुस्ती करे, उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, इस अकीदे की वजह से, इस गफलत की वजह से और इस बेतवज्जही की वजह से कि हमारा नामा अमाल तैयार हो रहा है, हमारे खिलाफ गवाहियां तैयार हो रही हैं, हमारे अपने आजाद जो हैं वो गवाहियां देंगे, इस बात से, गफलत की बिना पे तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अगर तुम ये अकीदा रखते और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी होती कि ये आज़ा हमारे नहीं है, ये गवाही देंगे हमारे खिलाफ, ये जमीन और ये दीवारें और ये कमरे और ये दरवाजे हमारे खिलाफ गवाही देंगे या हमारे हाथ में गवाही देंगे, और मैं फिर तुम बर्बाद ना होते, फिर खसारे वाले ना होते। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं कि एक बात तो ये हुई कि ये इन गवाहियों से और नामे अमाल से गफलत में पड़े हुए हैं। आगे फरमाया कि बलहुम आमालुन मिन दून ज़ालिक, इसके अलावा भी इनकी बड़ी करतूतें हैं, इसके अलावा भी बड़े गुनाह हैं। सिर्फ ये एक बात नहीं कि इनको क़यामत के दिन अपने नामे अमाल के बारे में शक था या उससे गाफिल थे, उससे लापरवाह थे, सिर्फ ये एक बात नहीं बल्कि इनके तो और भी बहुत से गुनाह हैं। मिन दून ज़ालिक हुम लहा आमिलून, जिन पे ये अमल करते जा रहे हैं। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा अखज़ना मुत्रफीहिम बिल अज़ाब, और फिर जब हमने पकड़ा मुत्रफीहिम, उनके खुशहाल लोगों को, ये पिछली जो आयतें हैं उनमें अल्लाह ताला ने बार बार ये बात इरशाद फरमाई है, वक़ाल अल मलअ मिन कौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरति व अतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया। अंबिया से झगड़ा उन लोगों ने किया, उन सरदारों ने, उन चौधरियों ने और उन बड़े बड़े लोगों ने अंबिया से झगड़ा किया जिनको हमने दुनिया की खुशहाली, दुनिया का माल दौलत दे रखा था, अरबों के बैंक बैलेंस थे जिनके, सैकड़ों मुरब्बे जमीनें थी, फैक्ट्रियां और कारखाने थे बड़े बड़े, कोई परवाह नहीं थी उन्हें। फरमाया कि वो जो मुतरफीन थे, जो खुशहाल लोग थे, मालदार लोग थे, उन्होंने पैगंबरों से झगड़ा किया और फिर फरमाया कि हमने जब उनको पकड़ा, उनको जब पकड़ा तो पकड़े तो दूसरे भी गए जो गरीब थे, मिस्कीन थे या जिनके पास माल दौलत नहीं था, पकड़े तो वो भी गए। लेकिन अल्लाह तक, क्योंकि सरदारों अंबिया का मुकाबला मुखालफत करने वाले सरदार थे, अंबिया का इस्तेज़ा करने वाले, अल्लाह का इस्तेज़ा करने वाले या शरीयत के खिलाफ साजिशें करने वाले, वो चूंकि सरदार थे, बड़े लोग थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हीं का जिक्र कर दिया कि जब हमने उनको पकड़ा उनके जुर्म और गुनाह के मामले में, इज़ा हुम यजअरून, उनको चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो खबरें तो आपने पढ़ी होंगी ना, जो स्वीडन का बदबख्त मलऊन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने तौहीन की थी और कार्टून बनाए थे, और 2 साल के बाद उसकी गाड़ी को जब एक्सीडेंट हुआ और आग लग गई तो कैसे वो चीखा चिल्लाया। मुआफिज भी पास थे और सड़क पे आने जाने वाले लोगों ने भी बड़ी कोशिश की आग बुझा दें, ना उसका चीखो पुकार किसी के काम आई, ना वो आग ठंडी हो सकी। मुआफिज भी जल के राख हो गए और वो खुद भी जल के राख हो गया। और ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अब अब्दुल आबाद तक वो जलता रहेगा, अब भी जल रहा है। हमारा ईमान है कि जहां कहीं भी है, मट्टी के जिस हिस्से में है, जमीन के जिस हिस्से में है, वैसे ही आग में जल रहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के जुर्म, अल्लाह के रसूल के माज़अल्लाह कार्टून बनाने के जुर्म में आग में आज भी वो जल रहा है, जैसे इस दुनिया में जला के अल्लाह ने दिखा दिया। फरमाया कि जब हम इनके खुशहाल और बड़े लोगों को पकड़ते हैं, उन पे अजाब आता है, तो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا تنزیہ انداز اختیار کیا، بڑی سخت طنز کی ہے اللہ نے آگے. یہ جو ایسے بدماش اور متکبر لوگ اور اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے والے، اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والے، ہوا میں اڑا دینے والے، بڑی سخت طنز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجاروا اليوم، اب چیخو پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج چیخو پکار مت کرو. انکم منا لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، کوئی پیر فقیر نہیں آئے گا، کوئی باپ دادا یا کوئی اولاد یا کچھ کسی مال دولت اور ڈالر اور ریال جس کے لیے انسان ظلم کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، دوسروں کو زندگی برباد کر دیتا ہے، دوسروں کو مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ مال دولت بھی کام نہیں آئے گا اور کوئی پیر فقیر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی دنیا کی دولت اور دنیا کا مال اور حکومت اور اقتدار کچھ کام نہیں آئے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے. اور گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، ہاں وہ فرد ہو یا قوم ہو، قوموں پہ بھی آتا ہے، فرد پہ بھی آتا ہے. یہ جو کچھ ملک کی حالت ہوئی ہے نا، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ ظالم نہیں ہے، ہم خود ظالم ہیں. اور یہ 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے. یہ نام تو لیا تھا تم نے لا الہ الا اللہ کا، کہاں گیا وہ لا الہ الا اللہ؟ آج کوئی زبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان تھا کیا. اللہ کا نام بیچا تم نے، اللہ کے رسول کا نام بیچا تم نے، کلمہ بیچا تم نے. سارے ظلم، ساری فحاشی، ساری بے حیائی، بلکہ کافروں ملکوں میں بعض باتیں ہم سے اچھی ہیں، اس سے بھی ہم ذلت اور رسوائی میں چلے گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے. اللہ اور اللہ کے رسول کی صریحاً توہین ہوتی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس ملک پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو کوئی نیکی کی بات کرنے والا ہے، صحابہ کا دفاع کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کے حق میں بولنے والا ہے، اس کو گولی مار کے اس کے قاتل نہیں ملتے. آج رونا رو رہے ہیں، دیوالیہ ہو جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے. ظلم تم نے خود کیا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو زیادہ خوشحال تھا، زیادہ نیکی تھی اس میں، زیادہ تقوی تھا اس میں، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کا کردار اچھا تھا اس وقت. آج تو فحاشی اور عریانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ. اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو قوم اپنے امور عورتوں کے حوالے کر دے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. سارے دفتر بھرے ہوئے ہیں عورتوں سے، تھانے بھرے ہوئے ہیں عورتوں سے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں عورتوں سے. بھائی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یہ تو جی پسماندہ لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم 1400 سال پرانی جو شریعت ہے نا وہ چاہتے ہیں، ہم 1400 سال پرانا جو عقیدہ ہے وہی چاہتے ہیں. 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول نے نصیحتیں فرمائی تھی ہم انہی پہ رہنا چاہتے ہیں، اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، اسی پہ زندہ ہونا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کتنے اس پہ راضی نہیں. ہم اپنی نفرت کا اور اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی میں جو کام ہو رہے ہیں. ہر سال مارچ نکلتا ہے عورتوں کا، میرا جسم میری مرضی. روک نہیں سکتی حکومت اس کو، کیوں نہیں روکتے اس کو؟ صحابہ کرام پہ تبرہ ہر سال ہوتا ہے، بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، کیوں نہیں روکتے اس کو؟ اللہ کے رسول کے احکام کی تضحیق ہوتی ہے، تنصر ہوتا ہے، کیوں نہیں روکتی حکومت اس کو؟ یہ تھا نظریہ پاکستان. فرمایا کہ لا تجاروا اليوم،
آج چیخو پکار مت کرو، انکم منا لا تنصرون، میری کوئی مدد نہ، میری مدد آئے گی نہ تمہیں کوئی اور بچا سکے گا، نہ اللہ بچائے گا نہ کوئی اور بچانے والا ہے، کہیں سے تمہیں مدد نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا، بیٹی میں تمہیں نہیں بچا سکوں۔ عبد القادر جیلانی اور چشتی اور امام بری اور فلاں وہ کہاں، ان کا کیا مقام ہے یا کیا کریں گے وہ، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو، اپنے پھوپھی کو، اپنے خاندان کو، اپنے چچے تائے جتنے بھی تھے سب کے نام لے کے کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اللہ نے پکڑ لیا تو بچا نہیں سکوں گا۔ کچھ اس کے نقل لینے چاہیے ہمیں بھی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، یہ ہے فرد جرم۔ تمہارا جرم کیا تھا؟ جو پکڑا میں نے تمہیں، جو سزا دی، جو عذاب آیا تم پہ، تمہارا جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں، بغیر جرم کے اللہ سزا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں آئیں تمہارے پاس، میری آیتیں مولویوں نے پڑھ کے سنائی تمہیں، علماء نے پڑھ کے سنائی آیتیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے تھے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سود کے بغیر ہمارے ملک کی معیشت نہیں چل سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود جو ہے معیشت کو برباد کرتا ہے۔ تمہاری آنکھوں دیکھ نہیں رہی، اندھے ہو تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی تھی؟ فرمایا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول بات جو کہتے تھے وہ بات سننے کے لیے تم تیار نہیں تھے۔ اور سورہ کہف میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، قیامت کے دن کافروں کے لیے ہم جہنم سے ان کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی تھی میری یاد سے، بتاتے رہے مولوی اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، آنکھوں میں پٹی پڑی ہوئی تھی، پٹی اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، غطاء پٹی کو کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پہ اعینہم فی غطاء عن ذکری، میری نصیحت، میرے کلام، میرے قرآن سے آنکھوں پہ پٹی ڈال رکھی تھی انہوں نے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ چوروں کے ہاتھ کاٹنے اور سنسار کرنا اور قصاص کے میں مار دینا، اور یہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں چلتا۔ آنکھیں اندھی تھی تمہاری میری نصیحت سے، میرے احکام سے تم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ فَكَانُوا لا يستطيعون سماع، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی الفاظ، کیسی بات کہی ہے۔ اور ان میں میرا قرآن سننے کی ان کے کانوں میں طاقت نہیں تھی، کانوں کو گوارا نہیں تھا قرآن سننا۔ بڑی اوکھی باتیں ہیں، یہ بڑا مشکل ہے دین، یہ دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون سمع، ان کے کان جو تھے استطاعت نہیں رکھتے تھے مولویوں کی باتیں سننے کی، یہ قرآن سننے کی۔ وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ میری جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی بھاگ جاتے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے دنیا میں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ جو اس سورہ مومنون کی بات ہے یہ دنیا کا ہے کہ جب دنیا میں ان کو عذاب دیتا ہوں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں
اللہ تعالیٰ نے قیامت کا واقعہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے جب میں عذاب دوں گا انہیں تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا جن کی آنکھیں میرے قرآن سے اندھی تھی دنیا میں، میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے کان میرا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، بڑی مصروفیت ہے، بہت مصروف ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، بڑے نخرے ہیں دنیا میں، یہ سارے نخرے ہمارے آگے آ جانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اندھا کر کے اٹھاؤں گا تو انسان کہے گا رب لما شرطنی اعما وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو بڑا بصیرت والا تھا، آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو نے؟ کتنا سیانا آدمی ہے، کتنا عقل مند آدمی ہے۔ دنیا میں تو میری 2 آنکھیں تھیں، 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 کان تھے، میں دیکھنے والا تھا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، مجھے اندھا کیوں کر دیا آج؟ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا اس کا، کالا کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میری آیتیں تمہارے پاس آئیں، مولویوں نے قرآن پڑھ کے سنایا تمہیں، مولویوں نے قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے اللہ کے احکام، رسول کے احکام سنائے تمہیں، اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں پہنچ گئی تمہیں، فنسیتہا، تو نے اس پہ کان نہیں دھرا، بھول گیا کہ ہاں ٹھیک ہے باتیں کہی ہیں، پرانی باتیں ہیں، یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں، آج کل ممکن نہیں ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنی بڑی مشکل ہے، یہ روزے رکھنے، یہ تو اس زمانے میں جو غریب تھے نا ان کے لیے تھا، یہ آج کل کے لیے روزے امیروں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ داڑھی جو ہے یہ تو عربوں کا کلچر تھا، یہ اللہ کے رسول نے بات نہیں کہی ہوئی، یہ تو ان کا کلچر تھا، جو چاہے کلچر پہ عمل کرے، جو نہ چاہے نہ کرے۔ کیسے کیسے شیطان نے جال بچھا رکھے، کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دلائل گھڑ رکھے ہیں شیطان نے۔ کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں، ہماری نصیحت، ہمارے فرمان، ہمارے ارشادات تمہارے پاس پہنچے، فنسیتہا، تم نے پرواہ نہیں کی ان کی، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں اندھا کر دیا۔ دنیا میں تو ہماری آیات سے اور ہمارے قرآن سے اندھے بنے ہوئے تھے، آج ہم نے تمہیں اندھا کر دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں، اسی سے متعلق بات ہے اگلی، یہ جو تم نے ہماری آیتوں پہ، ہمارے وعد و نصیحت پہ توجہ نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کر دی کہ ہم نے تمہیں یہ سزا اس لیے دی ہے کہ تم نے ہماری آیتوں کی پرواہ نہیں کی، ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا، ہماری آیتوں پہ حکم نہیں کیا، یہ فرد جرم اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بتایا کہ تم نے ان آیتوں پہ استہزاء کیوں اڑایا، ان کی پرواہ کیوں نہیں کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آثاركم تنكصون۔ ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب بیمار ہیں، ابھی پاکستان میں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ عطا فرمائے۔
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد ربنا علمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد